الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ دعا میں جی نہیں لگتا حضرت، دعا میں جی نہیں لگتا۔ فرمایا جی نہ لگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر فوراً نظر نہیں آتا۔ مثلا کوئی دعا میں روپے مانگے اور فوراً مالدار ہونے لگے، یا سیب مانگے اور فوراً آ پڑے، پھر دیکھیں کیسے جینے لگے۔ تو جی اس لیے نہیں لگتا کہ اس کا نفع فوراً سامنے نہیں آتا۔ بس جی نہ لگنا مترادف اس خیال کا ہے کہ اسے کچھ ملے گا نہیں، سو یہ خیال خود محرومی کی دلیل ہے۔ جی نہ لگنے کے پیچھے کیا چیز ہے کہ اس پر ملے گا تو کچھ نہیں، بس کیا کہتے ہیں دعا کرنے، تو پھر دعا کا جی نہیں لگتا، اور یہ خیال کا ہونا یہ خود محرومی کی دلیل ہے۔ اور ایک یہ کہ پورے اعتماد اور یقین سے مانگے کہ اس دعا پہ ملنا ضرور ہے، آج یا کل، میری چاہت کے مطابق یا اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ملنا ضرور ہے۔ تو اگر یوں یقین ہوگا تو پھر دعاؤں میں جی لگے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یقین کر لے اس کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل گیا، وہ یقین کر لے اس کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ تو دعا میں جی نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ نفع نقد نظر نہیں آتا، اور اس کے پیچھے کمزور نظریہ ہوتا ہے کہ ملنا اس سے کچھ نہیں ہے، اور یہ خود محرومی کی علامت ہے، خود محرومی کی علامت ہے۔ مانگنے کے وقت یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ضرور دیں گے، باقی حقیقت کیا ہے دینے کی، میری چاہت کے مطابق ملے، اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ملے، آج ملے کچھ تاخیر سے ملے، اس وقت ملے جب مجھے زیادہ ضرورت ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ملے گا ضرور۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تو سچے ہیں بھائی، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قبول کروں گا تو پھر کیا مطلب ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں ایک شرط بتائی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یقین تو رکھو کہ وہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، یقین تو رکھو۔ باقی دینے کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہم سے جو کوئی خیر طلب کرتا ہے ہماری رحمت خاص اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دعا کا اثر رحمت خاصہ ہے، نہ کہ خاص قیود اور مطلوبہ۔ دعا کا اثر کیا ہے کہ اسے رحمت خاصہ نصیب ہوگی۔ اب ایک آدمی پیسے مانگے، ارے میاں ضروری تھوڑی ہے کہ تمہیں روپے ہی ملے گا، ہو سکتا ہے ڈالر مل جائیں، ہو سکتا ہے پاؤنڈ ہی مل جائیں، ہو سکتا ہے سونا ہی مل جائے۔ اب تم کیوں کہہ رہا کہ جو میں مانگ رہا ہوں پیسہ ہی ملے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر مل جائے۔ تو دعا کا اثر ہے رحمت خاصہ، جو مطلوب مانگ رہے ہو وہی مل جائے، یا اللہ کی رحمت کسی اور شکل میں آ جائے جو اس سے بھی بڑھیا ہو۔ اللہ کی رحمت خاصہ کسی خاص قیود اور مطلوب کی پابند تو نہیں۔ تو دعا کا اثر ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے، وہ کیا؟ رحمت خاصہ ہوتی، اللہ کی خاص رحمت ملتی ہے دعا سے، لیکن وہ میری خواہش کے پابند نہیں ہے۔
کہ میں کہوں روپے ہی ملنا، ارے نہیں، چاندی مل جائے گی، سونا مل جائے گا، ڈالر مل جائے گا، پاؤنڈ مل جائے گا، ریال مل جائیں گے. یہ کیوں کر کے پاکستانی روپیز ہی ملے؟ یہ تو دعا سے رحمت خاصہ کا دروازہ کھلتا ہے، رحمت خاصہ کا دروازہ کھلتا ہے. اب کوئی کہے کہ میاں مجھے روپے کیوں نہیں ملا، تو جیسے وہاں حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے نہیں سمجھا کہ روپے کے بجائے اس سے قیمتی چیز مل گئی، ایسی یہاں حقیقت نہ سمجھنے کے بدولت اپنے کو محروم سمجھتا ہے کہ مجھے تو ملا ہی نہیں جو میں نے مانگا تھا. مثلا مانگتے تھے 100 روپے، مگر 2 نفلوں کی توفیق ہو گئی. مانگے تھے 200 روپے اور کیا مل گیا اس کے بدلے میں؟ 2 نفل مل گئے. لیکن اس کو کوئی قیمتی سمجھتا کون ہے آج؟ کہ رحمت خاصہ کا ظہور 2 نفلوں کی شکل میں ظاہر ہوا، 2 نفل کی توفیق مل گئی. دعا مانگتا چلا گیا، رحمت خاصہ کا دروازہ کھل گیا، اتنا اللہ کے قریب ہو گیا کہ ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا. اور کیا چاہیے اس دعا سے؟ اور کیا چاہیے؟ جیسے وہ اشرفی جس کو ملی ہے، وہ چونکہ حقیقت نہیں جانتا اشرفی کی، وہ اپنے 200 روپے ہی دیکھ رہا ہے، روپے تو ملا نہیں مجھے، اشرفی کیا کروں؟ سونے کو میں کیا کروں؟ تو وہ نادان بچے کی طرح ہیں جو 54 مانگے اور امی اس کو، وہ کیا سمجھے گا اشرفی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کیا سمجھے درہم کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کیا سمجھے دینار کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے ملنا چاہیے، اسے ٹافی ملتی ہے. تو جیسے وہ نادان ہے، ایسی دعا پر جو رحمت خاصہ ملتی ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تو وہ بھی محروم رہتا ہے، وہ بھی نادان ہے. تو سچ یہ ہے بھائی کہ دعا اگر صحیح اداب کے ساتھ ہو، صحیح یقین کے ساتھ ہو تو رد نہیں ہوتی، بے اثر نہیں ہوا کرتی. دعا کبھی بے اثر نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ دعا ہو. ہاں، غافل شخص کی فریاد قبول نہیں ہوتی، بے یقینی، بے اطمینانی، بلکہ بدگمانی کہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ تو میری قبول ہی نہیں کرتا، یہ بدگمانی ہے. تو اگر یقین کے ساتھ ہو، دل کے استحضار کے ساتھ ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی. عجیب دولت ہے یہ، اور اس سے زیادہ مؤثر وظیفہ کوئی نہیں آیا، اس سے زیادہ مؤثر وظیفہ کوئی نہیں آیا. اور اس رحمت خاصہ کا اثر ہے، اس رحمت خاصہ جو دعا سے نصیب ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ فوراً اس کی بے چین طبیعت اطمینان سے بدل جاتی ہے. پریشانی، بے چینی اطمینان سے بدل جاتی ہے. یہ اس رحمت خاصہ کا اثر ہے. رابطہ ہو گیا، کال مل گئی، جواب مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اب تو کام ہو جائے گا، اطمینان ہو جاتا ہے نا. کوئی آدمی تکلیف میں ہو اور فون کر رہا ہو کسی ذمہ دار آدمی کو جو بڑے تعلقات والا ہو، جب تک فون نہ ملے بے چینی سے رہتی ہے. اور جیسی فون مل گیا، کام وام اس نے کوئی نہیں کیا، صرف اس نے آواز ہی دی تو فوراً بس اب تو بات ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی اللہ کی ذات سے جب دعاؤں سے رابطہ ہو جائے، سبحان اللہ، ایک آدمی مطمئن ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا. اور دعا مستقل عبادت ہے، اور اس کا کوئی مخصوص وقت بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرضوں کے بعد ہی کرنی. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بستر پہ لیٹے اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں.
اللہ کی نعمتوں کا خیال آیا فوراً الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی کو تکلیف اور آزمائش میں دیکھا فوراً دعا کر دی، اللہ اپنی رحمت سے اسے ہمیشہ محفوظ فرما، میرے بچوں کو بچا لے۔ کسی لمحے بھی دعا کی جا سکتی، تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر معاملے سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ جو غیر ضروری بات ہو، غیر ضروری تعلق ہو، جو جمعیت قلب کے خلاف ہو، اس کو ترک کر دو۔ ایسی چیزوں سے اکثر منع فرماتے تھے۔ ایک ضرورت کا ہوتا ہے ملنا، اور ایک ہوتا ہے ضرورت کی بات چیت کرنا۔ یہ جتنی زیادہ ہو، اسے جمعیت قلب میں یکسوئی میں فرق نہیں آتا۔ مثلا ایک آدمی حلال کمانے کے لیے دن سے صبح سے لے کر شام تک کہتا رہتا ہے امرود لے لو امرود لے لو امرود لے لو، یہ اس کا کام ہے۔ اس کی جمعیت قلب میں اور اس کی یکسوئی میں فرق نہیں آئے گا، اس کا دل خراب نہیں ہوگا۔ لیکن چند باتیں آپ نے غیر ضروری کر لی اور غیر ضروری میل جول رکھا، اس کا اثر دل کی نورانیت پہ پڑے گا، اس کا اثر دل پہ پڑے گا۔ تو جمعیت قلب یعنی دل کی یکسوئی، یہ اللہ کی طرف سے بڑی عطا ہوتی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے غیر ضروری اختلاط، بات چیت، رابطے۔ ہمارے یہاں جب کوئی کام نہیں ہوتا نا تو موبائل تو ہوتا ہی ہے نا، ہاں واٹس ایپ تو ہے ہی نا، تھوڑا سا مشغول ہو جاؤ، ہاں۔ اور بغیر ضروری، غیر ضروری، اس لیے اب طبیعت میں بالکل یکسوئی نہیں، نہ جاگتے نہ سوتے، نہ نیند میں نہ جاگتے ہوئے، یکسوئی نہیں، نہ نماز میں نہ نماز سے باہر، نہ تلاوت میں نہ تلاوت کے بغیر، یکسوئی نہیں۔ بہت مشکل کام ہے آج زمانے کے اندر غیر ضروری تعلقات ختم کرنا، بات چیت، لیکن آدمی کم از کم کچھ کم تو کر دے بھائی، بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، ضائع کرتے چلا جا رہا ہے، ضائع، ارے بھائی کس کام کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت کے ہاں اس بات کا بہت اہتمام تھا کہ غیر ضروری تعلقات کو، اختلاط کو ترک کر دو، اور اکثر ایسی چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ فلاں مضمون کا ایک رسالہ لکھ کر چھپوا کر اشتہار دینا چاہیے، اور اس مشورے میں کوئی کام اپنے ذمے نہیں رکھا۔ ان بد دماغوں کو شرم نہیں آتی، ہم ہی دین بنتے ہیں، رسالہ بھی ہم ہی سے لکھیں، چھپائیں بھی ہم ہی، اشتہار بھی ہم ہی دیں، ان سے پوچھے آپ بھی کچھ کریں گے؟ یعنی مشورہ دینے میں ماشاءاللہ سب سے آگے۔ حضرت یہ بھی کر لیں، حضرت آپ یہ بھی کر لیں، حضرت اگر ایسا بھی ہو جائے تو، حضرت ایسا بھی ہو جائے، ہاں تو میاں آپ کس کام کے؟ تو فرمانے لگے یہ ایسے بد دماغ ہیں کہ مشورہ دینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، ہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ کام واقعی دین کا اور یہ کام واقعی امت کے لیے ضروری ہے، اور اس میں میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، اس خدمت کے لیے مجھے بھی شامل کر لیں، ہاں اگر اتنا ہی ضروری ہے تو پھر میں بھی اس میں حاضر ہوں، اتنا ہی اہم ہے تو میری خدمت بھی پیش ہے۔ فرمایا کہ اب ایک مرض عام ہو گیا، رات دن لوگ اسی فکر میں ہیں کوئی برا نہ کہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں برا نہ ہو، باقی مخلوق کی پرواہ ہی کیا ہے۔ اللہ کے ہاں برا نہ ہو، باقی مخلوق کی پرواہ ہی کیا ہے۔ بس اوقات آدمی اس خیال سے کہ لوگ برا نہ کہیں،
دین کے معاملے میں مداہنت کرنے لگتا ہے، دین کے معاملے میں مداہنت سے کام لیتا ہے، فرمایا لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ ہاں، اور لوگوں نے کب کس دور میں ایسا ہوا کہ سبھی لوگوں نے کسی کی تعریف کی ہو؟ کب؟ اس فکر میں تو پڑنا ہی نہیں چاہیے. اپنے کام سے کام رکھو اور ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہو. بس تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ صاف ہو، باقی کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں. تمہارا اپنا خلوت کا اور جلوت کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو، مخلوق سے ٹھیک ہو، باقی معاملہ اللہ کے ساتھ. کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، تم یہ دیکھو کہ تمہارا معاملہ تو خراب نہیں ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ ہمیں برا کہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی بھلائی ہوتی ہے. ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا واقعی یہ برائی ہمارے اندر ہے یا نہیں. ہمیں اپنا احتساب کا موقع مل جاتا، اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا. ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کام میں لگو، خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی فکر کرو. میں تو کہا کرتا ہوں ایک اللہ کو اختیار کر، لوگوں نے 50 خدا اختیار کر رکھے ہیں. کہیں نفس، کہیں برادری، کہیں قوم، کہیں جاہ، کہیں عزت، کہیں روپیہ، کہیں کچھ. سب کو راضی نہیں کر سکتے بھائی. ایک اللہ کو راضی کرو، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی تعریف. ارے کس کو خدا بناؤ گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک اللہ کو راضی کرو. بس ایک کو ہر طرح پر راضی رکھ سکتے ہو، بس ایک کو لے کر اسی کی فکر کرو. لوگ کس قدر برا بھلا کہتے ہیں، اور میں تو اپنے اللہ سے عرض کر دیا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے مواخذہ اے اللہ کسی کی نہیں فرما. اس لیے اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو میرا کیا نفع؟ معاف کرنے میں تو امید نفع کی بھی ہے. اپنا حق لوگوں کو معاف کر دوں، شاید اللہ مجھے معاف فرما دے. مجھے تو کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں تاکہ اللہ اسے جلدی سے معاف کر دے. اگر مجھے معاف نہ کروں گا، اس کو تکلیف ہوگی تو مجھے کیا نفع ہوگا؟ ہاں، معاف کر دوں گا تو مجھے نفع کی امید ہے کہ اللہ مجھے بھی جلدی معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. اس زمانے میں عجب سلسلہ تھا. ہر قسم کی طرف سے ہر آدمی دوسرے کی طرف سے برائیاں ہی کرتا نظر آتا ہے. ایک زمانے میں ایک صاحب، مولوی صاحب دہلی سے یہاں پر آئے تھے. وہ ان مسائل کے متعلق خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا خلوت میں گفتگو نہ کروں گا کیونکہ اس میں میرے لیے خطرہ ہے، مشتبہ ہو جاؤں گا اور میں اس خطرے کے لیے تیار نہیں. جلوت میں آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ اس خطرے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یہ کوئی گفتگو نہیں. ایک صاحب پانی پت سے فرمانے لگے تم کو واقعات معلوم نہیں ورنہ ہماری موافقت کرتے. ہم نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس فکر ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی اپنے اللہ، اپنے مولا کی رضا کو زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں، کہ ہماری زندگی کا مقصد اور ہمارا جینا اس لیے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. ہاں، وہ راضی ہے. سبحان اللہ، زندگی کا مقصد، زندگی کا حاصل نصیب ہے. اللہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همومنا كما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.